بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علی ثم ادعوه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المصلي ادعو تجب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها المصلي ادعو تجب رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقال المنذري حديث حسن وقال الهيثمي فيه رشدين ابن سعد حدیثہ فی الرقاق مقبول و بقیت رجالہ ثقات۔ حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جل جلالہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا کرو، اور پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور پھر دعا مانگو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص نے نماز ادا کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ دوسرے شخص نے نماز ادا کی تو فوراً دعا نہیں مانگی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ سکون سے بیٹھ گیا اور اس نے اللہ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی اپنے رب جل جلالہ سے مانگو، وہ تمہیں اپنے رب سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جو دعا کرو گے وہ دعا شرف قبولیت پا جائے گی، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو دعا کرو گے دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، اور امام منذری نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے، اور امام ہیثمی نے فرمایا اس کی سند میں رشدین بن سعد ہیں جن کی روایات رقاق میں مقبول ہیں، اور بقیہ تمام رجال بھی ثقہ ہیں، یعنی حدیث معتبر ہے۔ اب یہاں جو نکتہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات ہمارے درمیان کھڑے تھے،
اچانک ایک آدمی آیا، اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد وہ براہ راست فوراً اس نے دعا کر دی کہ باری تعالیٰ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ عمل تاجدار کائنات کی موجودگی میں ہوا۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے اس صحابی کو فرمایا کہ تو نے جلدی کی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز ادا کرو، پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر اللہ کی شیان شان حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ اسی اسنا میں ایک اور شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد دعا مانگی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اب تو مانگ اے نمازی، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا، جو دعا کرو گے دعا قبول کی جائے گی۔ تاجدار کائنات نے دعا کی قبولیت کا راز بتا دیا اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری جاری کر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آدمی نماز ادا کرے تو نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دعا نہ مانگے، بلکہ حمد و ثنائے خدا کرے، پھر درود و سلام مصطفیٰ پڑھے، اس کے بعد دعا کرے، وہ دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت اور مقبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ زبان مصطفیٰ فرما چکی کہ جب تم نماز ادا کرو اس کے بعد حمد و ثنا خدا کی کرو، بیٹھ کر سکون سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی شیان شان، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، اور پھر دعا کرو، اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ تو دعا کے بارے میں تو حضرت علی کی روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پر جو درود و سلام نہیں پڑھتا، اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی ایک روایت میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمانوں اور زمین، آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، اور دعا میں سے کوئی جز، کوئی بات، کوئی حصہ اوپر نہیں جاتا، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق اور لٹکی رہتی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جب بندہ درود نہیں پڑھتا مصطفیٰ پر، حضور علیہ السلام پر، تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اس میں سے کوئی حصہ بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی جز اور پارٹ قبول نہیں ہوتا۔ اور جب بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نقطہ یہ ملا، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فضالہ بن عبید، ان تینوں صحابیوں علیہ السلام کی روایت کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ اگر دعا کے آگے پیچھے درود نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسلمان اپنے نبی پر درود نہیں پڑھتا وہ قبر میں لٹک جائے گا۔ یہ میرا وجدان، ایقان، یقین اور تیقن بتا رہا ہے۔ ارے اگر دعا کے آگے پیچھے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا لٹک جاتی ہے آسمان اور زمین کی فضا کے درمیان۔ اور اسی طرح جو بندہ مسلمانی کا دعویٰ کرے، کلمے کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھے تو وہ بندہ قبر میں، برزخ میں لٹک جائے گا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اپنے مصطفیٰ پر، مجتبیٰ پر، مرتضیٰ پر، محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔
اور یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو بندہ درود و سلام میں کھو جاتا ہے وہ اللہ کا ہی ہو جاتا ہے۔ ارے جو درود و سلام جسے لگ جاتا ہے اسے خوشبوئے جنت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا ہے وہ راستہ جنت پہ چل رہا ہے۔ اور سب سے بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جو مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھتا۔ اس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اس نے سنا لیکن مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا، نام سن کر بھی، وہ بخیل اور کنجوس ہے۔ اس کا مطلب سخی وہ ہوا جو کثرت سے اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور جو مصطفیٰ پر سلام پڑھنا بھول گیا وہ قیامت کے دن راستہ جنت بھول جائے گا۔ اس لیے ہمیں درود و سلام کو وظیفہ حیات اور وظیفہ زبان بنانا چاہیے۔ اس سے ہماری زبان درود سے رطب اللسان رہنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔